اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے کام کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور بتا بھی رہے ہوں گے معنوں کے ساتھ لوگوں کو۔ جو بھی آپ کو ملے آپ ضرور تھوڑا بیان کر دیا کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی ذکر کر لیا کریں قرآن پاک میں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے معنوں کے ساتھ بتا دیا کریں۔ جو جن کو نہیں کچھ پتا تو ان کو ضرور آپ معلومات دے دیا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور بٹھایا کریں پڑھنے کے لیے، بھیجا کریں، بہت ضروری ہے۔ اور نیند سے اچھی نماز ہے، نماز سے کہ دوسرے نمبر پہ قرآن ہے۔ نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں اور اچھے کام کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ آپ سورہ فاتحہ پڑھو بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح چلو اقرا آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ پڑھو، یہ والی انگلی رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، صحیح بیٹھو، الرحمن الرحیم۔ اب سناؤ۔ تا سا ہلو نہیں جیم، پھر سے پڑھو۔ الف با تا سا جیم۔ کلمہ سناؤ۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاباش۔ اور آپ سناؤ مجھے سورہ فلق سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا شرین کیا ہے؟ شرری. من شر حاسد اذا حسد. صحیح سے پڑھو. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق آتی ہے عبد من الحق؟ شر ما خلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. آپ سنو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. اب یاد کرنا. قل اعوذ برب الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچی ہو اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے. دیکھیں، اگر ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، خوشی کا مطلب یہ کہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ پاک جس دن ظاہری بات ہے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ شکرانہ کے نفل پڑھ لیا کریں، اللہ سے شکر ادا کیا کریں. اور ہاں، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بہت وہ ہو جاتے ہیں، بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ پھر مین میں بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں جو شادی شدہ فیملی ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ اپنی بیوی جیسے جینٹس ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کے ذکر یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو یہی جتاتے رہتے ہیں کہ مصیبت یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، نوکری چلی گئی ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے، تو وہ اپنی وائف کو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. یہ بھی گناہ کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بندے کو آزماتا رہتا ہے. جب اللہ خوشی دیتا ہے تو آپ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہو، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ پریشانی دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو کے دوسروں کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے جب بھی آپ ظاہری بات ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جب بھی اللہ سے آپ دعا مانگا کریں، نماز پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، دوسروں کو اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں اور ان کو بھی یہ بولا کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی سے اللہ پاک ہمیں نکال دے، کیونکہ دعا سب سے بڑی چیز ہے اور استغفار سب سے بڑی چیز ہے. یہ ہماری ڈھال ہوتی ہیں. صدقہ دیں، جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو آپ صدقہ دیں، غریب لوگوں کو خوش کیا کریں، غریب بچوں کو خوش کر دیا کریں، کیونکہ جو غریب بچے ہوتے ہیں وہ اکثر سڑکوں پہ بیچارے بھوکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کھلا دیا کریں، ان کو خوش کر دیا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں، بہت ضروری ہے. اور پہلی بات ہے کہ اپنی ماں کی دعا لے لیا کریں، وہ سب سے بڑا ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ماں اگر دعا دے دے بچوں کو تو وہ ہماری مصیبت کیا پریشانی بھی ہمارے دماغ سے ٹل جاتی ہے جب ہم اپنی ماں سے بات کر لیتے ہیں. تو سب سے اچھی بات ہے کہ اپنی ماں کو بہت ٹائم دیا کریں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں، بہت ضروری ہے. جزاک اللہ. دیکھیں، واقعی مصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام ہو، آپ آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ کا نام ضرور لے لیا کریں. نماز سے آگے کوئی کام نہیں ہے. نماز مت چھوڑا کریں، 5 وقت کی نماز کی پابند رہا کریں. بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت چیز ہمیں نوازی ہے نماز جب بھی پریشان ہو تو نماز ضرور پڑھ لیا کریں، سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری. دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت
و پوست نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے میرے معبود میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کی شکم میں تیرا کلم، کیونکہ اس کے نس نس میں جو حافظ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ 30 پارے اس نے ختم کیے ہوتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو زمین بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ پاک ہی زمین کو بول دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو کچھ نہ کرنا، کیونکہ زمین بھی جواب دیتی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ قرآن حافظ ہے اور 30 پارے اس نے اپنے دل میں اتارے ہیں، تو میں اس کو کیوں نقصان پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو ہم رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھا کریں، ذکر الہی کیا کریں اور اچھے کام کر دیا کریں، وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 6 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی ہیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ صحیح ہے۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے رزق سے برکت اٹھا۔ صحیح بات ہے، جب ہم سوتے رہیں گے، صبح شام سوتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی سلاتے رہیں گے، نام کے ظاہری بات ہے بچوں کو بھی ضروری ہے جگانا اور نماز، کیونکہ جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں 8-9 سال کے تو بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ بچوں کو نماز کی عادی بنا لیں۔ آپ اپنے ساتھ کھڑا کر دیں بچوں کو۔ فجر کا ٹائم اگر بچے نہیں اٹھتے تو اب ضروری ہے 9 بجے بچوں کو جگا دیا کریں۔ ان کا جو روٹین ہوتا ہے بہت صحیح بہتر بنے گا آپ کے لیے، کیونکہ بچوں کو سلاتی رہیں گی تو بچے دماغ بھی بچوں کا آؤٹ ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب دیر سے اٹھتے ہیں۔ ضروری ہے صبح کا آغاز کیا کریں اللہ کے نام سے، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، بہت ضروری ہے، استغفار پڑھا کریں۔ نماز نہ پڑھنے والے پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم نے بہت سارے گھرانے ایسے دیکھے ہیں جو نماز تو ظاہر پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر الہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پیسہ تو ہونے کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ان کے پاس تو پیسہ بہت ہے تو پریشان کیوں ہے، کیونکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے گھر میں، تو کیسے ان کی پریشانی دور ہوگی۔ تو ضروری ہے نماز کا، ہر جگہ نماز کی آواز آتی ہے کہ ہر جگہ نماز بتاتے ہیں بچوں کو بھی شروع سے، تو ضروری ہے نماز پڑھنا ہمارے لیے۔ دوسرا دروازہ کیا ہے؟ استغفار، جو میں ہر وقت آپ کو بولتی رہتی ہوں کہ آپ دل ہی دل میں بیٹھ کہیں بھی بیٹھیں آپ استغفار پڑھتی رہا کریں، اس میں بھی رزق میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ توبہ کو اللہ پاک کثرت سے قبول کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں۔ دیکھیں، استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کہاں سے آیا رزق، ہمارا دروازہ بجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ نے ظاہری بات ہے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھوکا تو نہیں سلائے گا، کیونکہ وہ پرندوں کو بھی کہیں نہ کہیں سے کھلا دیتا ہے۔ پھر بھی انسان ہے اور کبھی ہم بھوکے نہیں رہیں گے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ دیکھیں صدقہ کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، یہ تو یقین مانیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرو گے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور کچھ ایسا ہو جائے گا معجزہ کہ ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور ہمیں خوشی بہت ملتی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس سے ہمارے چہرے بھی کھل جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں۔ انسان اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا، دیکھیں 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب ہم کسی کی مصیبت دور کرتے ہیں اور
کسی کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، کسی کے جو بیمار ہو اس کے اوپر خرچ کر لیں، اپنے رشتہ دار کوئی بیمار ہو اس کے اوپر خرچ کر لیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ چوتھا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا ہے، جو لوگ گناہوں سے دور رہیں اللہ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں گناہ کیا گناہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم اپنے منہ سے بھی تو الٹے سیدھے الفاظ نکال دیتے ہیں جس سے بندوں کا دل دکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، ان کی ایک آنسو بھی گرتا ہے تو اللہ پاک کو بہت برا لگتا ہے۔ تو آپ بہت خیال کیا کریں کسی کا ہماری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے، جو لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نفلی یہ ہوتے ہیں جب آپ پریشان ہوں تو حاجت کے نفل پڑھ لیں، شکرانہ کے جب آپ خوش ہوں تو شکرانہ کے نفل پڑھ لیں، ایسے بھی پڑھ لیں۔ کبھی کبھار آپ اللہ سے شکر ادا کیا کریں ہر چیزوں کا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ دن رات، ظاہر بات ہے ہمارا سب صحیح رہتا ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی ماشاء اللہ سب تندرست رہتے ہیں، جہاں ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی خوشی ملتی ہے، ضروری ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ چھٹا دروازہ ہے حج و عمرہ کی کثرت۔ حج و عمرہ کے گناہوں اور دیکھیں جب ہم حج و عمرہ کرتے ہیں، اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، اور جب ہم صاحب حیثیت ہیں، اتنا پیسہ ہوتا ہے تو ہم ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، حج عمرہ کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ کی بھی سونا چاندی جیسے ہوتا ہے، اس کی طرح میل جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دھل جاتے ہیں حج عمرہ کرنے سے، بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، نفلی عبادت کیا کریں، قرآن کے معنی پڑھا کریں ساتھ میں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ قرآن ترجمہ سے پڑھتی ہیں تو اس کی ایک ایک لفظ ہمیں جب سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی بہت علم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی غلطی پہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہم سوال کریں گے آج، کیونکہ آج ہم نے حدیث بھی سنائے ہیں اور اس کے بعد ہم نے رزق کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور ہم اب بچوں سے ضرور سوال جواب کریں گے، کیونکہ گھر میں بچوں کو مار پٹتی ہے نہیں پٹتی۔ اچھا بچوں بتاؤ، آپ کو مما کیسے گائیڈ کرتی ہیں جب آپ ضد میں کوئی بھی بچے آ جاتے ہیں نا تو مما کیسے سمجھاتی ہیں آپ کو؟ کبھی جب میں کوئی ضد بھی کرتی ہوں تو وہ سب سے پہلے تو پیار سے ہی سمجھاتی ہیں، ڈائریکٹ غصہ تو نہیں کرتی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں زیادہ سمجھ جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے بہن بھائی نہیں سمجھتے، تو اگر وہ نہیں سمجھتے ضد کرتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا وہ غصہ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کی مما آپ کو کیسے سمجھاتی ہیں؟ بوتل ہٹائیے جی، بولو آپ۔ میری مما کبھی سب سے پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتی ہیں، اور پھر اگر اور ضد کرتا ہوں تو ڈانٹ کے سمجھاتی ہیں۔ کبھی مارا آپ کی مما نے؟ مارا ہے کبھی؟ بہت اچھا لگتا ہے، آپ بھی کوشچن آنسر ضرور کیا کریں بچوں کے ساتھ، مجھے بہت مزہ آتا ہے، اس لیے میں ان سے پوچھتی ہوں، کیونکہ میں پہلے بالکل ان کو بتاتی نہیں ہوں مجھے پوچھنا کیا ہے، میں ان سے سننا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں سوچتے کیا ہیں بھائی۔ تو دیکھیں وہ تو بات حقیقت ہے، جب ہم پڑھائی کے لیے بولتے ہیں اور قرآن نماز کے لیے بولتے ہیں، اگر کوئی اکثر بچے ضدی ہوتے ہیں بہت۔ اب بچوں نے ایک
یقین کریں کاپی پکڑی ہوئی ہے نا تو ہم ان کو بولیں گے بیٹا یہ رکھ دو، ٹھیک ہے نہیں رکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، مگر آپ مارے نہیں، آپ بچے کو مارے نہیں. اگر آپ بچوں کو ماریں گی نا بچے ضدی ہو جائیں گے. اور کیا ہے بچے اپنے اگر روز ہم ان کو مارتے رہیں گے تو ان کی عادت ہو جائے گی کہ اماں کو تو مارنا ہے اور مارتی رہے اور کوئی فرق پڑنا نہیں ہے. ہمیشہ آپ بچوں کو آنکھوں سے سمجھائیں کہ بھائی اگر تم نے نہیں کام کیا اسکول کا، اگر تمہاری ٹیوشن سے شکایت آئی ہے اور اگر تم سپارہ نہیں پڑھو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. میں تو ایسے ہی بولتی ہوں ہمیشہ. میں نے کبھی بلا وجہ ہاتھ نہیں چلائے بچوں پہ، نہ میں نے ان کو ڈانٹا ہو. یہ یہاں تک کہ بہت چیزیں خراب بھی کرتے ہیں، جیسے ہمارے دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں وہ نکال کے پورا پتہ نہیں کیا اپنا گھر بنائیں گے. بہت ساری حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، مگر یقین کرے میں ان کو نہیں ٹوکتی ہوں، میں ان کو نہیں مارتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے بچوں کو کیا پسند ہے اور بچے کس طریقے سے. ظاہری باتیں گھر میں رہیں گے تو گھر تو گندا ہوگا ہمارا. اور تھوڑی بہت بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں. بچوں کی بدتمیزیاں یہ ہیں کہ آپس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں آپس میں، چیختے بھی ہوں گے بچے آپس میں. تو دیکھیں مگر آپ ان کی والدہ ہیں، ظاہر ہے والدہ کا نام تو اس لیے لوں گی، یہ سارا دن آپ کے پاس ہی بچے رہتے ہیں، والد تو ان کے گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیشہ آپ بچوں کو محبت سے سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں، شفقت سے سمجھائیں. کسی کے سامنے بچوں کو نہ ماریں. اگر آپ بچوں کو ماریں گے تو بچے مزید بدتمیز ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے. جو کہتے ہیں نا، اب جب بچہ ضدی ہو جاتا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی اب ضد کیسے صحیح کریں بھائی. تو اگر ماں اس کو ضدی بنا رہی ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کو محبت کرے، پھر محبت سے سمجھائیں. تھوڑی دیر اس کو باہر گھما کے لائیں، کوئی چیز دلا کے لائیں تو بچے کا دل بہلائیں. جب پھر اس کے جو ہمارے ظاہری بات ہے جو ڈانٹ ہم کرتے ہیں بچوں کو، پھر بچوں کا دماغ فریش ہوگا اور بچے ظاہری بات ہے صحیح ہو جائیں گے. تو ہمیشہ بچوں کو محبت سے سمجھائیں، کیونکہ اگر ہم بھی بڑھیں نا، اگر ہمیں بھی کوئی روز ہی ہمیں اگر کوئی ڈانٹے گا تو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. وہ تو پھر پیارے سے بچے ہیں، تو کہتے ہیں پھول کے مانند بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو ان کا دل بھی ایسے ہی نرم ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے. تو ماں کو چاہیے کہ اس کو محبت سے، اگر وہ کھانا نہ بھی کھا رہا ہے نا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کوشش کریں، کیونکہ ماں کے تلوں اللہ نے جنت دی ہے قدموں میں، تو ضروری ہے ماں کو تو کوشش کریں گے آپ. تو اب ناشتہ بچہ ایک دم نہیں، بچے ہمارے اٹھتے ہیں نا تو ایک دم ناشتہ نہیں کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے ہمیشہ ایک دم ناشتہ نہیں کرتے. اگر آپ نے دسترخوان پہ ناشتہ رکھ دیا ہے وہ فیملی کے لیے تو وہ بچہ نہیں کر رہا تو اس کو نہ ماریں، تھوڑی دیر بعد اس کو چیک کریں، بچہ خود کہے گا مما ناشتہ دے دو.